وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ بات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی اور صرف نصیحت کے لیے عرض کرتا ہوں، ذاتی تجربہ۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میری بیوی کو کینسر ہو گیا اور کینسر کی خبر ملی، اور کینسر نام ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بچے چھوٹے تھے، ہم دونوں میاں بیوی بہن بھائیوں کو بتایا کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہ رپورٹ آئی کہ اس کو کینسر ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہی وہ رپورٹ آئی تو یہ بیماری ایسی ہے، اس کا نام سن کے بندہ ایک دم دہل جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہمارے گھر میں، ایسے تھا جیسے کوئی فوتیدگی ہو گئی ہو، مرگ ہو گئی ہو، ایسا ماحول تھا گھر میں۔ تو انتہائی مطلب سمجھ ہی نہ آئے کیا کریں کیا نہ کریں، اور اس وقت تک ہم نے بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شدید گھر کا ماحول جو تھا نا، وہ ٹینس، اور مطلب آپ کیا کسی کے گھر میں مرگ ہوئی ہو تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ماحول۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ زیادہ 2 دن میرا خیال رہی ہے، 3 دن رہی ہوگی۔ ان 2-3 دنوں کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اس خبر کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا۔ مرنا تو سب نے، جن کو کینسر ہونا ہے انہوں نے مرنا ہے، جن کو نہیں ہونا انہوں نے مرنا ہے۔ تو یہ خبر تو گویا موت کا ہارن ہے، تو اس نے گویا ہمیں اللہ کے قریب کیا ہے۔ 2-3 دنوں میں ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں۔ میں خود، میری نمازیں زیادہ بہتر ہو گئی ہیں، میں اللہ کے سامنے آج میری دعائیں بہتر ہو گئی ہیں، میرے سارے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری اہلیہ کے بھی اسی طرح سے، ہمارے دونوں کے میاں بیوی کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تندرستی میں ہم اللہ کے اتنے قریب نہیں تھے، اتنے بیماری میں اللہ کے قریب ہوئے، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ اللہ کی نعمت ہے تو پھر اس پر شکر کرنا چاہیے نا، پھر اس پر سوگ کرنے کی کیا بات ہے، سوگ منانے کی کیا بات ہے۔ تو بس تیسرے 2-3 دن گزرے ہوں گے، اس کے بعد ہم بالکل ریلیکس ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بعد میں علاج ہوتا رہا کئی سال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دے دی اور معاملات ٹھیک ہو گئے۔ لیکن میں عرض کروں، تندرستی جو ہے یہ زیادہ مشکل امتحان ہے۔ بیماری بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ زیادہ اچھا امتحان ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے کوئی چیز، تو انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو آزمائش ہے نا، اس کو سمجھنا یہ زندگی کے اطمینان کے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ اس دنیا میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس دنیا میں سکون ہو کیسے سکتا ہے کہ بابا آدم اور اماں حوا کو بطور سزا یہاں بھیجا گیا ہے، اور جہاں بطور سزا بھیجا گیا ہو وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ سکون تو واپس اپنے گھر میں ہے جہاں سے نکالے گئے تھے۔ اس سکون والی جگہ پر جانے کے لیے جو آزمائش ہے، یہ سارا یہ دارالامتحان۔ لہذا اس دارالامتحان میں اگر ہم اس ابتلا کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی امتیوں کے لیے، امتی نبیوں کے لیے آزمائش ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو دیکھتے ہیں، آپ رو رہے، اللہ پر یہودی جا رہا ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں چلا گیا۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ تصبرون، صبر، اور صبر نام ہے کیفیتوں کو برداشت کر لینے کا، اور برداشت کرنا مرادی معنی ہے، صبر کا لغوی معنی روک لینا ہے، اپنے آپ کو روک لینا ہر اس سچویشن میں جب انسان کے اندر ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو روک لے۔ نہیں بھائی، کیوں روک لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لے۔ بس یہ پوری زندگی انسان صبر کے ساتھ گزارے، تو وہ چاہے انفرادی معاملات ہوں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، خانگی معاملات ہوں، ملکی معاملات ہوں، جب انسان صبر کرتا ہے تو ہی انسان کو کچھ اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وگرنہ اور کسی چیز کے اندر اطمینان نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم صبر، اتصبرون یہ سوال ہے، اور اصل میں یہ راستہ ہے، وے آؤٹ ہے۔ اتصبرون، کیا صبر کرتے ہو؟ کرتے ہو تو یہ سکون کا راستہ ہے، نہیں کرتے تو صبر نہ کر کے دیکھ لو، پھر کیا ہے؟ اپنی زندگی اجیرن بنانی، کرتے رہو واہ ویلا، مچاتے رہو شور،
اور اپنی بے قراری کا اظہار کرتے رہو، کیا فائدہ ہوگا؟ موت تک پھر اسی طرح سے زندگی گزر جائے گی. زندگی تو یہی ہے، گزر جانی ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. رب کو خوب معلوم ہے کس لمحے کوئی شخص کیا کر رہا. یہ بڑی عجیب چیز ہے صبر بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ اکبر. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا بہن بھائی، آپ کا دوست، آپ کا کولیگ، آپ کا تعلق دار آپ کے ساتھ ایسی بات کرے یا ایسا سلوک کرے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کے پاس اس کو تکلیف دینے کے لیے اس سے زیادہ سخت الفاظ موجود ہوں، اس سے زیادہ برے سلوک کا طریقہ موجود ہو، اس کو زیادہ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ موجود ہو، لیکن آپ نہ پہنچائیں. ذرا کر کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے صبر کیا چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حساب دے گا. اللہ اکبر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی ہم سے ملاقات کی توقع ہی نہیں رکھتے. ان کو آخرت پر گویا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہی کوئی نہیں، ہمارے ساتھ ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے. لولا انزل علینا الملائکہ. اب یہ بات جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہ ہو، جس کو آخرت کا خوف ہو، اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے اپنے لمحے لمحے کا جواب دینا ہے. ایک ایک لفظ جو میرے منہ سے نکلا ہے میں نے اس کا جواب دینا ہے. ایک ایک لمحہ جو میری زندگی کا یہاں گزارا ہے میں نے اس کا جواب دینا. جس کو یہ یقین ہو جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ اکبر، جس کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا، زندگی اس کی بدلتی ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، لگام دے لیتا ہے. بس تیری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. میں تیری مرضی پہ چلوں گا تو قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ ہے راستہ جنت کا. لیکن جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر وہ اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتا ہے. وہ کہتا ہے لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے. وہی اعتراض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. اب یہاں پہ یہ اعتراض کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے کہ یا تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا پھر وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا ہے، جن کو احتیاجات بھی ہیں، جن کو مسائل بھی ہیں، اور جن کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہماری طرح کے ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو بھیجا جاتا، اللہ ہمیں فرشتہ ہی بھیج دیتا اوپر سے، اور فرشتہ آ کے ہمیں ہمارے لیے ہدایت کی بات کرتا، ہمیں پتہ بھی چلتا کہ یہ آسمانوں سے آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، لہذا لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. پتہ نہیں قرآن نازل بھی ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جبریل آتے بھی ہیں کہ نہیں. یعنی کتنی آزمائش ہے، فتنہ ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ سب لوگ پریشانی میں ہیں. اور جو ایمان لاتا ہے وہ تو غیب پر ایمان لاتا ہے. اور آزمائش جو ہوتی ہے نا، آزمائش اللہ اکبر، وہ ہوتی ہی غیب پر ہے. اگر نظر آ جائے تو آزمائش ختم ہو گئی. لہذا اس آزمائش میں وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. لہذا آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، لو جی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل ہوا ہمارے اوپر فرشتہ، ہمارے پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے. او یا نرا ربنا، یا پھر چلے کچھ یہی ہو جاتا ہم اپنے اللہ کو دیکھ لیتے، ہمارا رب آ کے کہہ دیتا کہ یہ نبی ہے،
یہ میرا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہم پھر بھی مان لیتے. کچھ بھی تو نہیں ہوا، نہ فرشتے آئے نہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. رب ہمارے سامنے آ جاتا اور ہمیں بتا دیتا کہ یہ میرا نبی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا. کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یقیناً انہوں نے استکبار کیا ہے اپنے جی میں. استکبار کرنے کا مطلب ہوتا ہے تکبر کیا ہے، بڑا سمجھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ میں استکبار کیا ہے، تکبر کیا ہے. تکبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے بڑا سمجھنا اپنے آپ کو. اور اس کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے گھر میں اور اچھی گاڑی لے لینا، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس. ایک شخص آ رہا تھا قیمتی لباس پہنے، تو لوگوں نے، ظاہر ہے آدمی نے قیمتی لباس پہنا ہو تو تھوڑی سی ٹور تو بدل جاتی ہے نا. عام لباس اور قیمتی لباس تھوڑا سا آدمی سنبھال کے چلتا ہے. تو وہ آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے تکبر سے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہن لینا تکبر نہیں ہے. آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر کوئی شخص کپڑے اچھے پہن کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کے اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے. اگر کوئی شخص اچھی گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر تکبر ہے. اگر وہ بڑے گھر میں رہ کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر تکبر ہے. اور اگر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اپنی ریڑھی پہ کھڑا ہو کے یا اپنی جھونپڑی پہ بیٹھ کے تو بھی اس کے اندر تکبر ہے. لہذا اس کا تعلق بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا. آپ کسی ریڑھی والے کو کہے، وہ کہتا چل پر ہے، سنیے بہتی گلا، تکبر ہے. نصیحت کو، آپ نصیحت کی بات کو، آپ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، وہ کہتا چل پر ہے، میں سنے ہے، بڑا قرآن سنے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو میں نے بہت سنا ہوا ہے. یہ تکبر ہے. تو جو شخص تکبر کرتا ہے اپنے آپ میں، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، اور اللہ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، جو یہ کہتے ہیں اصل میں یہ تکبر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جس کے دل میں حق کو ٹھکرانے کی خواہش نہ ہو اور حق کو ٹھکرانے کا جذبہ نہ ہو، وہ اس طرح کے سوالات نہیں کر سکتا. اب آپ کو یا پھر جو قرآن کو نہ ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور جن کو قرآن پاک کے اندر نکتہ آفرینیوں کی عادت ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. ان کے دل میں ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں. اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکبر ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے. اللہ اکبر. تو جدید ذہن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی لاجیکل جواب تو دیں. ہم جس صدی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ لاجیکل پوزیٹیوزم کی اور سائنٹزم کی صدی. وہ کہتے ہیں منطقی استباتیت. منطقی تو لاجک بنتی، بچے اٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا لاجک بنتی. باپ کہتا ہے بیٹا یہ نہ کیا کرو، تو کہتا ہے ان لاجیکل بات ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ نہ کیا کرو، نہیں ان لاجیکل بات. لاجک، منطق جو منطقی طور پر اور سائنسی طور پر ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو نہیں. اس دور میں اس سوال کے جواب میں یہ کہنا، ذرا سوچیں، کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، ہم نے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا، ہم کیوں نہیں دیکھتے، کسی نے یہ سوال کیا ہے. اس کے جواب میں چاہیے تو تھا کوئی لاجیکل جواب دیا جاتا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. میں بات قرآن کی ہو رہی ہے، کوئی غلط بات نہ زبان سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا ہے، بڑی سرکشی کی. اب جدید کوئی ذہن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی سوال کا جواب ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں بڑا متکبر ہے تو.
بڑی تو سرکشی کی ہے، بڑا سرکش ہے، یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کی، آزمائش ایمان بالغیب ہوتی ہے۔ ایمان نام ہی بالغیب کا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مان لینا، یہی تو ایمان ہے۔ دیکھ کے تو کافر بھی مان لیتا ہے، دیکھ کے تو ہر شخص مان لیتا ہے۔ تو اگر دکھائی دیا جاتا، اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرما دیتا اور یہ جو ان کے مطالبات پورے ہو جاتے تو آزمائش ختم ہو جاتی، ایمان کی آزمائش نام کی کوئی چیز ہی باقی نہ بچتی۔ یہ پورا جو نظام ہے اصل میں ایمان کی آزمائش کا نظام، اور ایمان کی آزمائش وہ ہوتی ہی بالغیب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں رتی بھر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کرتے۔ یہ سوال کرتا ہی وہ ہے جس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس کو کہنا کہ تیرا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہی تو لاجک ہے۔ اس سے بڑی لاجک کیا ہے کہ ذرا بھی کسی کو ایمان آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے ایک بڑی مزیدار بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ یہ جبر و قدر والا معاملہ ہے نا، تو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا تقدیر اچھی بری تقدیر کیسے ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی اس کے بارے میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہم جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو بڑی اس کے اوپر بحثیں چلتی تھیں، اور ہم بھی اس کے جو متقابل دلائل ہیں اس سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اور علماء سے ڈسکس کر کے ہم بڑا چسکا لیا کرتے تھے کہ ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، جو بھی ہے اس کے آگے سوال در سوال در سوال۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا رحمہ اللہ، تو میں نے چونکہ ان دنوں پہ یہ موضوع سر پہ سوار تھا تو میں نے ان سے بھی پوچھ لیا۔ میں نے کہا ابا جی بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں مختار کی تم بات کرتے ہو، بندے کو اختیار ہے؟ ذرہ بھر اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس، بندے کے پاس ذرہ بھر اختیار، کچھ بھی نہیں اختیار۔ میں نے کہا کہ اگر بندہ مجبور ہے اور بالکل بے اختیار ہے تو پھر جنت جہنم کا کیا تعلق، کیا تصور ہے کہ پھر سزا اور جزا کس بات کی؟ اگر بندہ ہے ہی مجبور تو پھر جزا سزا کس بات کی؟ تو والد صاحب فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ساری مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ کیوں کیا ہے؟ وہ ساری مخلوق کو جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہ اس کی جنت چھوٹی ہے نہ اس کی جہنم چھوٹی ہے۔ وہ جو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو؟ اس کی مرضی، اس کی مخلوق ہے۔ اچھا میں عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ ہم جبر و قدر کے وہ منطقی دلیلیں دیکھنے والے، مجھے جو ہے نا کچھ اور تو سمجھ نہ آئی۔ میں نے پھر یہ کہا، میں نے کہا ابا جی اس بات کی پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مرضی پکڑ کے جنت میں ڈال دے، کسی کو مرضی پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ مجھے آگے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان دے تو سمجھ آ جاتی۔ میں تو چپ ہی کر گیا، اس کے بعد میں نے کیا کہنا تھا، میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا مطلب مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر میں نے بعد میں جو پڑھا، اور آپ سے بھی میں عرض کروں گا، دیکھیے گا ذرا، تاریخ کے اندر جتنے زہد و ورع والے لوگ گزرے ہیں، جتنے زیادہ عبادت گزار گزرے ہیں ہمارے اسلاف، کسی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ 99% بلکہ ہو سکتا ہے 100%، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کے پاس۔ اللہ، اور یہ بات واقعی ایمان آئے تو سمجھ آتی ہے۔ ایمان آئے تو بندہ مجبور ہے، سمجھ لیجئے، ایمان آئے تو بندہ مجبور ہے، اگر ایمان نہ ہو تو بندے کے پاس اختیار ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، آپ دوبارہ دے دیتا ہوں کیونکہ ایک ضمنی بات شروع ہو گئی، ایسے کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہا جائے کہ جس نے باہر جانا ہے چلے جاؤ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتا ہے ہم نے راستے بنا دیے ہیں، کوئی شکر کرنے والا بنے، وہ کفر کرنے والا بنے۔ دو راستے ہیں، وہدیناہ النجدین، دو راستے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔
جو چاہے کفر کرے چاہے مومن بن جائے۔ اب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ بھائی جس نے باہر جانا ہے چلے جاؤ، اب آپ سب بتائیں اختیار ہے کہ نہیں باہر جانے کا؟ ہے نا، الحمدللہ آئے جو ہیں تو باہر جانے کا بھی اختیار ہے، ٹانگیں ہیں، جان ہے، ارادہ ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، دروازہ بھی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ اس دروازے کے باہر ایک بندہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے، بڑی ہیوی گن اس نے وہاں پہ گاڑی ہوئی ہے، جو باہر نکلے گا اس کو وہ فائر کر دے۔ اب یہ بتا کے پھر کہا جائے جس نے باہر جانا چلے جاؤ۔ اب بتاؤ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اب جس میں یہ ایمان ہوگا کہ واقعی باہر بندہ کھڑا ہے، یا یوں کہہ لیجئے بندہ گن والے کو چھوڑے، اپنی مثال یہ لیتے ہیں کہ اس دروازے کے باہر ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں گر جائے گا، جو باہر جائے گا وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ اب جس کو یہ ایمان آ جائے، دیکھا تو نہیں کسی نے باہر جا کے، جس کو یہ ایمان آ جائے کہ میں باہر جاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، جس کو یہ ایمان آ جائے گا اس کو کہے کہ اٹھ کے جاؤ بھی، جس میں جانا چلے جاؤ، وہ کہے گا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں باہر جانے کا۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے باہر جا کے گر جانا ہے۔ تو اب حالانکہ ٹانگوں میں جان ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم تو مجبور ہیں، ہم تو باہر جا سکتے ہی نہیں۔ تو جس کے پاس یہ ایمان نہیں ہے باہر گڑھے والا، وہ کہتا ہے ایسی کون سی بات ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، میں جا سکتا ہوں باہر۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جس نے گڑھے میں گرنا ہے چلا جائے باہر۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ۔ یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ اگر رب کی بندگی والا رستہ ہے تو وہی ایک رستہ ہے ہمارے پاس، وہ جو دوسرا رستہ ہے وہ ان کے پاس ہے جن کو گڑھے میں گرنے کا یقین نہیں ہے، جن کو گڑھے میں گرنے کا ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے لقد استکبروا، انہوں نے تکبر کیا ہے فی انفسہم۔ یہ جو تکبر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اگر حق کا اقرار کر لیتے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر ایمان لے آتے۔ تو اب کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگتا ہے نا کہ بتائیں آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حق کا انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا اور قرآن کے بارے میں سوال اٹھانا، یہ شک اور تردد کی بات کرنا، یہ ہے ہی کفر کی دلیل۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے حق، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، کسی خارجی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ قرآن حق ہے، اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنا ثبوت آپ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنا ثبوت آپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پھر حق کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد پھر جو کوئی سوال کرتا ہے تو وہ گمراہی ہوتی ہے، پھر اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں نے یہ بات کی ہے یہ سوال ہی گمراہی کی دلیل ہے، لہذا ایمان کی آزمائش تو بالغیب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی ذات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے دیے ہوئے سارے نظام کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تکبر نہیں کیا، اور جس نے ان کو مانا نہیں ہے تو وہ تکبر کا مرتکب ہوا ہے، وہ متکبر ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اس نے بڑی دور کی سرکشی، عطاؤ انہوں نے سرکشی اختیار کی ہے، حد سے تجاوز کیا، عُتُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس کا مطلب ہے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، یہ بڑی سرکشی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، فرشتوں کو دیکھنے کا معاملہ تھا نا، سوال فرشتوں کو دیکھنے کا تھا۔ فرمایا سنو، یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اللہ اکبر، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والی بات نہیں۔
کوئی اچھی خبر نہیں مجرموں کے لیے. جس دن فرشتہ نظر آیا تو یا وہ موت والا دن ہوگا یا وہ عذاب والا دن ہوگا. فرشتہ اس وقت ہی نظر آتا ہے جب وہ عذاب لے کے آتا ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. جب اللہ فرشتہ نازل کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی. اللہ اکبر. اللہ کریم نے سورہ حجر میں فرمایا یا تو اس کا تعلق عذاب کے ساتھ کہ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے، یا پھر اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، یا پھر اس کا تعلق قیامت والے دن جنت جہنم میں داخلے کے ساتھ ہے. اس وقت بھی فرشتے نازل ہوں گے. لہذا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ تم پر ممنوع ہے اور حرام کر دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے. اب یہ جو حجر محجورہ ہے، وَيَقُولُونَ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو فرشتے جب نازل ہوئے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ حجر محجورہ. حجر جو ہوتا ہے حجرہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روک دینا. اور اس سے حجر جو ہے وہ ممنوع چیز کو کہتے ہیں، بند کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اور اسی سے یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی گئی کہ ان کے پاس اس وقت حلال کا مال نہیں تھا یا جو بھی تھا، تو وہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، اس کو حجر بھی کہتے ہیں. اس کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے گزرنا منع ہے اور وہ ممنوع ہے. اس کے باہر سے طواف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. طواف کے دوران آپ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتے، لہذا وہ بھی حجر ہے. عربی زبان میں عقل کو بھی حجر کہتے ہیں. عقل کو بھی حجر اس لیے کہتے ہیں کہ عقل بھی برے کاموں سے منع کرتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس میں منع کرنے کا، رک جانے کا یا روک دینے کا مفہوم شامل ہوتا ہے. اب یہ حجر محجورہ کا مطلب یہ ہے کہ رکے ہوئے ہیں، ممنوع ہیں، یعنی سختی سے منع کیا ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَيَقُولُونَ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ضمیر کس طرف ہے؟ کون کہیں گے کہ حجر محجورہ؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے نا وہ کہیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے. کیونکہ اس میں دو ہی قسم کے لوگ شامل ہیں جن کی طرف یہ ضمیر اس کا عطف ہو سکتا ہے. ایک تو فرشتے، وَيَقُولُونَ، فرشتے کہہ رہے ہوں گے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. لہذا اگر فرشتے کہہ رہے ہوں گے حجر محجورہ تو اس کا معنی ہے تمہارے اوپر جنت حرام کر دی گئی، ممنوع کر دی گئی ہے. جس دن یعنی فرشتے نظر آئیں گے تو حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، قرآن میں بھی ہے، اور فرشتے بھی والملائکۃ صفا صفا، اور فرشتے بھی جاء الملائکۃ صفا صفا، فرشتے بھی جو ہے وہ صف باندھ کے آئیں گے. اور اس دن جو ہے وہ حساب کتاب ہو جائے گا اور مجرموں کو کہہ دیا جائے گا کہ جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، منع کر دی گئی ہے. حجر محجورہ سے مراد ہے کہ فرشتے کہیں گے ان لوگوں کو کہ تمہارے اوپر جنت منع کر دی گئی. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے حجر محجورہ کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. یہ مجرم ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی مجرموں کو عذاب نظر آئے گا تو یہ وہاں پہ اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے پہلا معنی ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اگرچہ مفسرین نے دونوں معنی لکھیں کہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتے ان کو کہہ دیں گے کہ جناب آج جو ہے وہ جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، تم منع کیے گئے ہو اور تم آگے نہیں جا سکتے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ یوم یرون الملائکہ، یا یہ عذاب ہے جیسے سورہ حجر کے اندر مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. اور پھر جب وہ نازل ہوتے ہیں وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اس وقت پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی عذاب کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو آئے تھے نا فرشتے قوم لوط کے پاس، اللہ اکبر، فرشتے نظر آئے تھے نا ان کو، اور تھے وہ انسانی شکل میں،
اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہ فرشتے ہی تھے. جب فرشتے نظر آئے اس کے بعد مہلت ختم ہو گئی. لہٰذا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یا تو عذاب ہے یا پھر یہ موت کا دن ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کے وقت یہ ہوگا کہ وہ موت کے وقت ظالم جو ہیں وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ وہ ملائکہ کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ آ جاؤ، وہ ان کو لے کے جانے کے لیے، اور پھر کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنے آپ کو نکالو، یعنی جان نکلنے کی بات اس میں ہو رہی ہے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 93 کے اندر فرمایا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے بارے میں جب تم بات کرتے تھے نا جو حق نہیں تھی، حق کے علاوہ باتیں جو اللہ کے بارے میں کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج آ جاؤ. فرشتے ان کو ہاتھ پھیلائے انتظار کر رہے ہوں گے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم تھے اللہ کی آیات کے بارے میں استکبار کرنے والے. تو گویا قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہاں جو تکبر کی بات ہو رہی ہے، یہ تکبر فرشتے جب ان کو نظر آئیں گے تو یہ موت والے دن کی بات ہے. اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر ایک طویل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو، منافق اور کافر کو اور فاسق کو جب موت آتی ہے تو ابھی وہ اسی دنیا میں پڑا ہوتا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ موت کا فرشتہ، پھر اس کے ساتھ کئی فرشتے اور ہوتے ہیں، پوری پلٹون ہوتی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں لے کے آتے ہیں. اور وہ جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جو کفن لے کے آتے ہیں وہ جہنم سے لے کر آتے ہیں. انتہائی بدبودار کفن ہوتا ہے جہنم سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور وہ آ کے اس کے کان کے پاس بیٹھتا ہے، باقی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے. تو ملک الموت جو ہے وہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اللہ اکبر، یہ ہے فرشتوں کو دیکھنے والا دن. یوم یرون الملائکہ لا بشرا للمجرمین، اللہ اکبر، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن کوئی خوشخبری نہیں، بری خبر ہے. کیا خبر ہے؟ ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، نکل باہر. اللہ اکبر. وہی جو سورہ انعام آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے نظر آئیں گے ان کو، باسطوا ایدیہم، انہوں نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان کو کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، یعنی جان نکالنے کے لیے فرشتے اس دن نظر آئیں گے ان کو. فرشتے جو فرشتے نظر آئیں گے، جس دن نظر آیا لا بشرا للمجرمین، اللہ اکبر، یومئذ للمجرمین، اس دن پھر کوئی اچھی خبر نہیں ہے مجرموں کے لیے. خبر کیا ہے؟ ایتھا النفس الخبیثہ، خبر یہ ہے اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکلو. اللہ اکبر. اور قرآن نے اسی کو یوں بیان کیا کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، جو تم بکواس دنیا میں کیا کرتے تھے اب آج رسوائی کا عذاب چکھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکلو، اب آپ بتائیں کہ جس کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تیرے اوپر ناراض ہے اور اللہ تیرے اوپر غصہ اور غضب کرنے والا ہے، تو وہ پھر کیوں نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہے، چھپتی پھرتی ہے. تو جب چھپتی پھرتی ہے تو کیا فرشتے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ پھر نکالیں گے کھینچ کے. اللہ اکبر. فَيَنزِعُهُ، پھر وہ کھینچ کر نکالتا ہے. کما ينزع السفود من الصوف المبلول، جس طرح گرم اون کے اندر
جس طرح گرم سلائی گیلی اون کے اندر ڈال دی جائے، آپ تصور کریں گیلی اون ہے، اس کے اندر گرم گرم سلائی لوہے کی ڈال دی گئی، ظاہر ہے وہ چمٹ جائے گی ساری اس کے ساتھ، پھر اس کو کھینچا جائے تو جس طرح اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتے پھر کھینچ کر اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو قرآن نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دن یہ نظر آئیں گے فرشتے، یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہے مجرموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر ساتھ اگر یہ مومن، اگر وہ روح مومن کی ہے تو پھر خوشخبری ہے، یہ مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، مومن کے لیے تو خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جس دن جو لوگ دنیا میں یہ کہہ کے کہ ہمارا رب اللہ ہے اسی پر ساری زندگی ڈٹے رہے، ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر مرحلے پر، موت کے مرحلے پر، موت کے بعد ہر مرحلے پر، قبر میں، وہ ہر جگہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ رحمت کی خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں۔ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس دن موت آئے گی تو فرشتے آ کے اس کو خبر دیں گے کہ اس خبر سے خوش ہو جاؤ، ابشروا، تمہیں مبارک ہو، خوش ہو جاؤ اس خبر سے کہ تمہیں وہ جنت ملنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اور اسی حدیث میں جو مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس میں کافر و منافق کی روح کے بارے میں فرمایا کہ اس موت کا فرشتہ آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اسی حدیث میں فرمایا جو مومن کی جان نکلتی ہے نا، اللہ اکبر، تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اور کفن لے کے وہ آتے ہیں، لیکن وہ کفن پتہ ہے کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ جنت سے لے کے آتے ہیں، انتہائی خوشبودار کفن، سبحان اللہ۔ اور وہ آ کے فرشتے، اس دن فرشتے مومن کو نظر آئیں گے تو خوشخبری ہے انشاءاللہ، اور مجرم کو نظر آئیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کوئی اچھی خبر نہیں ان کے لیے۔ اللہ، لہذا وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، بندہ ابھی اسی دنیا میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے کان میں آ کے وہ کہتا ہے فرشتہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ جب وہ کہتا ہے اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مغفرت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں جس کو خبر ملے کہ اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تو فوراً نکلے گا نا۔ فرمایا فوراً نکلتا ہے، فتخرج تسیل، وہ یوں بہاؤ کی صورت میں ایک دم نکلتی ہے، کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے اور ایک دم پانی نکل جاتا ہے، فرمایا اس طرح وہ جو ہے نا فوراً اس کی جان نکلتی ہے، بھاگ کے نکلتی ہے، کیونکہ اس کو خوشخبری ملی ہوئی ہوتی ہے کہ میرے اللہ کی خوشنودی اور میرے اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو پھر فرشتے اس کفن کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو مختلف قسم کی فرشتے تو نظر آئیں گے، جن کو فرشتے نظر آنے کی حسرت ہے، خواہش ہے، جو سوال کرتے ہیں ان کو جواب ہے کہ فرشتے تو نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھو یا فرشتے موت کے وقت نظر آئیں گے، یا پھر قیامت والے دن نظر آئیں گے، یا پھر یہاں عذاب جب لانا ہے تو اس وقت نظر آئیں گے۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو یا عذاب آتا ہے، یا پھر موت آتی ہے، یا پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تینوں مقامات پر لا بشرا یومئذ للمجرمین،
یہ جو بدبخت سوال کرتے ہیں نا فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، نہ دنیا میں اگر فرشتے نظر آ جائیں، اور نہ موت کے وقت اگر فرشتے نظر آ جائیں، اور نہ جنت جہنم کے فیصلے کے وقت اگر فرشتے نظر آ جائیں، کیونکہ مجرموں کو اس دن بھی کہہ دیا جائے گا کہ جنت تمہارے اوپر حرام ہے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی موت اور اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا